تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو باشعور مخلوق بنایا، عقل و فکر کی دولت سے نوازا، اچھے برے کی تمیز ہمارے اندر ڈالی اور باقی مخلوقات پر ہمیں اور آپ کو افضل بنائے۔ بے شبہ درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے یہ دین قویم، دین محفوظ ہم اور آپ تک پہنچا۔ سامعین، بہت مخصوص موضوع آج کل آپ لوگ سن رہے ہیں، جو ہر مسلمان کے لیے جس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایمان کے اجزاء کیا ہے؟ ایمان کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے؟ کن چیزوں پر یقین رکھنے کے بعد آپ مومن کہلاتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی ہے بات ہے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے۔ میں بار بار اس بات طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ ان 6 میں سے 6 ارکان ہیں ایمان کے، ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی منکر ہو یا کسی ایک میں بھی شک ہو تو وہ اللہ کے یہاں مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ نجات نہیں پا سکتا، چاہے وہ زندگی بھر عبادت کر لے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کر لے۔ یہ 6 بنیادی حقائق ہیں جن کو مان کر کے ہی آپ مومن ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے اس سماج کے اندر ایک اچھے انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ حقائق کو تسلیم کریں اور ان حقائق کو تسلیم کر کے زندگی گزاریں، تبھی تو سماج بلکہ انسان آپ بن سکتے ہیں۔ ورنہ بیوی، بہن، ماں اور دیگر عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ساری عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر انسان کو یہ امتیاز نہ رہے کہ یہ ماں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، ان کے ساتھ الگ الگ رویہ ہوگا، الگ الگ سلوک ہوگا، ان سے الگ الگ برتاؤ ہوگا، اگر وہ اس کو نہیں مانتا ہے اور سب کے ساتھ ایک سا ہی برتاؤ کرتا ہے تو پھر وہ اس سماج کا انسان نہیں ہے، وہ ایک جانور ہے۔ کچھ حقائق کو تسلیم کر کے ہی آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں اور کچھ حقائق کو مان کر کے ہی آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے مومن بننے کے لیے ان حقائق کو ماننا اور جاننا ضروری ہے۔ اور میں نے یہ بھی بار بار کہا کہ اگر ان حقائق میں سے کوئی ایک حقیقت بھی آپ کو دل سے نہیں لگ رہی ہو، تذبذب ہو، تو آپ مجھ سے ملیں، میں آپ کے دل میں اس بات کو ڈالوں گا، میں آپ کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا۔ گفتگو یہ چلی تھی کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے، میں نے بتا دیا۔ 6 چیزوں پر ایمان: اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ملائکہ پر ایمان۔ اور میں ان میں سے ہر ایک کی تفصیل کر رہا تھا۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ 2-4 خطبوں میں نے سمجھایا کہ اللہ کو ہم جب کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اللہ پر ایمان ہے تو کن باتوں پہ ایمان ہے۔ اس کے بعد گفتگو یہ تھی کہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا؟ میں نے بتایا پچھلے خطبے میں کہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے کا مطلب اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان رکھنا، رسول کی اطاعت پر ایمان رکھنا۔ 2 چیزیں بھی اور ہے آگے: رسول کی محبت پر ایمان رکھنا اور رسول کی توقیر، تعظیم پر ایمان رکھنا۔ 4 اجزاء ہیں رسول پر ایمان رکھنے کا مطلب۔ نمبر 1، وہ رسول ہے، مطلب اللہ کے نمائندہ ہے، اللہ نے اپنا کلام ان پر اتارا، اللہ نے ان کو ہمارے اور آپ کے لیے پیغمبر بنایا، اس بات کو مان لینا۔ اور دوسری چیز، رسول کی اطاعت پر ایمان لانا۔ ہم جیسے ہی رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں کہ اب ہماری جو زندگی ہوگی وہ اپنے سوچ اور اپنے بچار اور اپنے خواہش کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ یہ
جو کہیں گے ہمیں وہی کرنا پڑے گا. اس معاملے میں دیکھا جائے تو مشرکین مکہ بڑے ہوشیار تھے. وہ کلمے کو خوب سمجھتے تھے. وہ خوب سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے، مان لینے، جان لینے کے بعد ہمیں رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا. رسول پر ایمان لانے سے انہوں نے اسی لیے انکار کیا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی اطاعت کریں گے. وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کو ہم رسول مان لیں گے تو اطاعت رسول کی ہوگی. اور آج ہم اور آپ رسول اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اطاعت بھی نہیں کرتے. جس کی من ہے اس کی اطاعت کر لیتے ہیں. کوئی اپنے سماج کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے خاندان کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے عالم کے اطاعت میں لگا ہوا ہے، کچھ لوگ اپنے پیروں کے اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنے اماموں کے اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. جس کو جو من ہو رہا وہ کہہ رہا ہے. رسول اللہ سب پڑھ رہا ہے، سب کہتا ہے رسول اللہ پر ایمان ہے، اطاعت کوئی نہیں کرتا. پچھلے خطبے میں نے ایک آیت پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے کہ رسول کی اطاعت کی جائے. رسول کے بھیجنے کا مقصد، مبعوث کرنے کا مقصد، رسول بنانے کا مقصد قطعی یہ نہیں رہا اللہ کا کہ لوگ ہمارے رسول کا نعرہ لگائیں، ہمارے رسول کے نام پر کودے پھادے یا ان کے نام پہ چراغاں کریں، خوشیاں منائیں. نہیں، رسول کے بھیجنے کا مطلب ایک نمونہ بھیج دینا. ایک نمونہ آپ کے سامنے میں اللہ نے رکھ دیا کہ بس ایسے بن کے آؤ. یہ جو کہے وہ مانو، یہ جو کرے وہ کرو، جیسے کرے ویسے کرو. اطاعت ہمارے اوپر واجب. رسول پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ مان لیں آپ کہ آپ کو رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. اللہ کے رسول نے 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا، پڑھی ہے تو پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو. اور آپ نے جو جو کام جیسے جیسے کیا ہو، جیسے کرنے کے لیے کہا ہے، اگر آپ واقعی رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا. اور اس راہ میں کوئی بہانہ بازی نہیں، کوئی اختیار بھی نہیں ہے آپ کو. میں نے آج وہی آیت آپ کے سامنے میں رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن کے لیے جائز نہیں اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے جائز ہے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کو اختیار مل جائے اپنے معاملات میں، جیسے چاہے جو چاہے وہ کرے. اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ یا اللہ کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو کسی مومن کو یہ اختیار نہیں کہ منمانی کرے. وہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا آپ کو داہنے ہاتھ سے پانی پینا ہے